آج ہم بہت ہی عظیم الشان جو ماہ مبارک ہے، جسے ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف کہتے ہیں، جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے سامان لے کر آ گیا ہے۔ عالم اسلام اس ماہ مبارک کو خصوصی اہتمام کے ساتھ، خصوصی جوش اور جذبے کے ساتھ، محبت اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جگہ جگہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی محافل کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جن میں آقا نامدار، شفیع روز شمار، احمد مختار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور آپ کا میلاد بیان کیا جاتا ہے۔ محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، خوش الحانی کے ساتھ نعتیں، درود اور سلاموں کے گجرے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جلوس میلاد بھی جاتے ہیں، جن میں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور اظہار خلوص و محبت ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر، محلے، بازار اور بلند عمارات کو جھنڈوں کے ساتھ اور خوبصورت لائٹوں کے ساتھ سجایا جاتا ہے، اور یہ سارے امور جو ہیں، یہ اہل محبت کی، ان کے اعتقاد کو، ان کے اعتماد کو، ان کی ارادت کو، ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتے ہیں۔ ہماری جامع مسجد طیبہ میں بھی الحمدللہ اسی سلسلے میں 12 روزہ محافل کا انعقاد رہے گا انشاءاللہ، جس میں روزانہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر بیان بھی ہوگا۔ اسی سلسلے کی آج پہلی محفل ہے، اور آج کی جو محفل کا عنوان ہے وہ ہے ولادت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل عربوں کے حالات، اور بعد از بعثت ان کے اندر جو ہونے والی تبدیلیوں کا چیدہ ذکر۔ حضرات محترم، یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ انسانیت کس طرح سسکیاں لے رہی تھی جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ہمیں پتہ چل سکے کہ ولادت سے قبل عربوں کی کیا صورتحال تھی، معاشرہ تباہی کے کس دھانے پر کھڑا تھا، اور انسانیت کس طرح سسکیاں لے رہی تھی، اخلاقیات کس نہج پر پہنچ چکے تھے، اور ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات نے انہیں کس طرح تبدیل کر دیا۔ حضرات محترم، جزیرۃ العرب
حجاز مقدس کے دو انتہائی مقدس شہر مسلمانوں کے لیے، جن میں ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ المنورہ۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جزیرۃ العرب، اسے جزیرہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ 3 اطراف سے اس کے پانی ہے، اور ایک جو طرف ہے شمال کے طرف عراق اور شام کے ممالک ہیں۔ اسے عرب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عرب کا مطلب ہے زبان آوری، چونکہ اہل عرب اپنی زبان کے اوپر بہت نازاں تھے، وہ اپنے آپ کو بلیغ اللسان سمجھتے تھے، اور عربی بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ وہ اپنے آپ کو عربی اور غیر عرب کو عجمی یعنی گونگے سمجھتے تھے، اس وجہ سے بھی اسے عرب کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ یہ عربہ سے، جس کا مطلب ریگستان یا صحرا، تو چونکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ریگستانی ہے یا صحراؤں پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو عرب بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑا سا اس کا جغرافیہ بیان ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، آپ کی ولادت سے قبل، جو عربوں کی مذہبی حالات تھے، اس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمیں شدید دینی پسماندگی نظر آتی ہے اور بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس سارے جو دور ہے اس کو زمانہ جاہلیت بھی اس سے موسوم کیا گیا ہے۔ اہل عرب مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، ان میں اکثریت بت پرستی کرتے تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوا کرتا تھا، اور وہ بت پرستی ان کے اندر بہت عام تھی۔ اپنے پاس چھوٹے بھی بت رکھتے تھے، اگر سفر میں ہوتے تو وہ اپنے بت کو ساتھ لے کر جاتے، اپنے ہاتھ سے بناتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اور کعبہ مبارکہ، جس کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا تھا، عربوں نے اس کو بھی 360 بتوں سے بھر دیا تھا، یعنی اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو عربوں کے اندر مذہبی طور پہ بہت ہی بے اعتدالی تھی، بہت ہی بے راہ روی پائی جاتی تھی۔ دیگر مذاہب بھی تھے جن میں زیادہ تر جو ہے نا وہ مظاہر قدرت جو ہیں، جیسے سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ بھی وہاں پہ تھے۔ اسی طریقے سے یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، اور کچھ دہریہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ یہ تو ان کی مذہبی حالت ہو گئی، جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے اور آپ کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام نے جب اپنے دامن میں لیا تو وہ ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ ان تمام جھوٹے خداؤں اور مشرکانہ کاموں سے اللہ رب العزت نے انہیں بچایا، اور دین اسلام کے دامن میں آ کر وہ توحید اور رسالت کے قائل ہو گئے، اور وہ دامن توحید میں آ کر سب مسلمان کہلانے لگے۔ یہ ان سب کی مذہبی حالت تھی۔ حضرات محترم، اسلام سے قبل جو عربوں کی سیاسی حالت تھی وہ بھی انتہائی ناگفتہ بات تھی۔ عرب چونکہ بہت ہی منتشر تھے، مختلف قبائل کے اوپر مشتمل تھے، کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ جب مرکزی حکومت نہ تھی تو کوئی قانون بھی نہ تھا، جب کوئی قانون نہیں تھا تو ہر کوئی اپنے مطابق قانون جو سمجھتا اسی کے اوپر عمل کرتا۔ ان کے لیے اتھارٹی ان کے جو قبیلے کا سربراہ ہوتا، جو ان کا قبیلہ سمجھتا، سربراہ سمجھتا قبیلے کا، وہی ان کے لیے قانون ہوتا۔
کوئی کسی قسم کا کوئی قانون جو ہے نا ان کے لیے نہ تھا، نہ کوئی جیسے ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں، کوئی پولیس کا، کوئی عدالت کا، کوئی قاضی وغیرہ، کوئی یہ ان سب اداروں سے وہ ویسے ہی نابلد تھے۔ نہ فوجی نظام تھا کہ جس سے وہ بیرونی حملوں سے بچتے، اور نہ اندرونی طور پہ ان کے جو انتشار ہیں یا ان کے جو لڑائی جھگڑے یا فساد ہیں ان سے بچنے کے لیے کوئی نظام موجود تھا۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اتحاد تبھی ہوتا کہ جب کوئی بہت شدید حالات پیدا ہوتے تو تب وہ بیرونی جو ہے نا وہ معاملات میں تمام سردار بیٹھتے تو کوئی فیصلہ کرتے، لیکن وہ بھی وہ جز وقتی ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کا اتحاد نہ تھا۔ ان کے اندر اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، جس کی وجہ سے اس وقت بھی وہ کسی بھی بڑی حکومت جو مرکزی حکومت ہے جیسے دیگر حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بھی حصہ نہ تھے، کسی کے تابع نہ تھے۔ یعنی ان کے اندر یہ عادتیں نہیں تھی کہ وہ کسی قانون کی پیروی کرتے۔ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ مجموعی طور پہ بتائی جا رہی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ان کی خوبیاں بھی ذکر کی جائیں گی، لیکن یہ مجموعی طور پہ جو خرابیاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے مجموعی طور پہ۔ اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ رشتے کی جو ناموس ہے اس کا کوئی خیال نہ تھا، بیک وقت ایک آدمی کئی بیویاں رکھ سکتا تھا، اسے اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیویاں بھی جو ہے نا اس کے ترکے میں اس کی اولاد میں تقسیم کر دی جاتی، سوائے اس کی جو حقیقی والدہ ہے اس کے علاوہ باقی ستیلی مائیں جو ہے نا بچوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ اور ان کے جو عشق اور معاشقوں کی جو کہانیاں ہیں ان کے اشعار کے اندر، ان کے نثر کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بے راہ روی بیہودگی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی عرب کسی دوشیزہ پر فریفتہ ہو جاتا تو اس کے حسن و شباب کے اوپر وہ اس کے حسن و شباب کو بیان کرنے کے لیے وہ انتہائی فحش اور عریاں اشعار لکھتا، اور ان کو سر عام لوگوں کو سنایا جاتا، جب میلے وغیرہ کے انعقاد ہوتا تو وہاں پہ سنایا جاتا۔ اس طریقے سے جو وہاں پہ ذلت اور رسوائی کی جاتی عورتوں کی، اور ان کا استحصال کیا جاتا، عفت اور عصمت جو ہے وہ ان سر عام نیلام کی جاتی۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی بنا پر اہل عرب میں بیٹی کا باپ ہونا باعث ننگ و شرم سمجھا جاتا تھا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دین اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ جو اس قسم کی ساری بے راہ رویوں، بے اعتدالیوں اور ان گمراہیوں کے عمیق گڑھوں میں تھے ان کو نکالا۔ اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ باپ کے لیے باعث جنت ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دیں، اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تب، اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کو لباس قرار دیا، اس کی عزت اور عصمت کا حفاظت کا حکم دیا، اور اس کے نان و نفقے کا حکم دیا، اور اس کی جتنے بھی حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے، جبکہ یہ ساری چیزیں عربوں کے اندر اس وقت مفقود تھیں۔ عورتیں کہیں نہ کہیں حکومت بھی کر رہی تھیں، ان کے قبائل کی سربراہ بھی تھیں، لیکن جو مجموعی طور پہ عورتوں کا یہ استحصال تھا، ان کو حقوق جو ان کو نہیں مل رہے تھے وہ بھی اسلام نے دیے۔ معاشی صورتحال یہ تھی کہ جو اہل عرب تھے وہ تجارت پیشہ لوگ بھی تھے، ان میں یہود تجارت کرتے تھے، اور جو دیگر لوگ تھے وہ مختلف قسم کے کام، لیکن صنعتیں وغیرہ نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے کام دیگر جو ہے نا وہ ممالک میں جا کر، علاقوں کے اندر جا کر وہ اپنی چیزیں بیچتے اور وہاں سے چیزیں لا کر یہاں بھیجتے، یہ ان کا ذریعہ تھا۔ ان کے ہاں ایک معیشت کا ذریعہ
غلاموں کی خرید و فروخت تھی۔ حضرات محترم، غلاموں کو تو یوں بیچا جاتا جس طریقے سے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طریقے سے غلاموں کو، غلام مرد اور عورتوں کو بیچا جاتا۔ غلاموں کے کیا حقوق ہوں گے؟ انہیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ جو ایک مرتبہ غلام بن جاتا تو نسل در نسل وہ غلامی کے اندر ہی رہتا۔ لیکن اسلام نے آ کر ان غلاموں کو کیا مقام دیا؟ اسلام نے مساوات کا درس دیا، اور اسلام نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے جو معزز وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اسلام نے جو برتری کا معیار ہے وہ تقوی رکھا، وہ پرہیزگاری رکھی، وہ خدا خوفی رکھی۔ جبکہ وہاں پہ قبائل کے سربراہ جو تھے، جو مال اور دولت رکھنے والے تھے، جو طاقت تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول تھا کہ جو لوگ طاقتور تھے وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے اور غلام بنا لیتے تو وہ غلامی کے اندر رہتے۔ اسلام نے غلاموں کو بھی حقوق دیے اور غلاموں کو بھی وقت کے امام بنا دیا۔ کعبہ مبارکہ کے چھت پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دی۔ حضرات محترم، لا قانونیت کی اگر بات کریں تو عربوں کے اندر قانون نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں۔ لا قانونیت عام تھی۔ جو کتب تواریخ میں مرقوم ہے تو کوئی قانون نام کی چیز وہاں پہ پائی نہیں جاتی تھی۔ ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں خود لے لیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے 40 سالوں تک جاری رہتے، اور اس دوران کتنے ہی قبائل کے ایک دوسرے کے مخالفین کے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ نے بھائی چارے کا ماحول بنا دیا۔ آپ نے ان کے درمیان میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، اور پھر وہ کیسی محبت کرنے لگے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ اسلام کے دامن میں آ لینے کے بعد ان کے اندر جو عصبیت تھی، جو نفرت تھی، جو تعصب تھا، حالانکہ ان کا تعصب بہت مثالی تھا، بہت شدید قسم کا ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام کے دامن میں آ کر یہ تعصب بھی ان کا ختم ہو گیا، اور اسلام نے ان کو مہربانی کا درس دیا، صدقہ کا درس دیا، آپس میں ایمانداری، صبر، انصاف، عدل کا درس دیا۔ تو یہ ایک ان کی جو سماجی اور قانونی جو بات تھی اس کا تذکرہ ہے۔ جو معاشرتی تباہی ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ عرب شہریت اور جو تہذیب کے اصول ہیں ان سے تو ناآشنا تھے، معاشرتی نظم و نسق سے بے بہرا تھے کہ کس طریقے سے ایک معاشرہ، نظم و نسق ایک معاشرے کا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ معاشرتی طور پر اہل عرب جو 3 طبقات پر منقسم تھے، حضری، بدوی اور غلام، یہ لیکن دنیا کے شاید ہی کوئی ایسی معاشرتی برائی ہو جو عربوں کے اندر نہ گنی جا سکتی ہو۔ یعنی اگر آپ ذکر کریں لہو لعب، فسق و فجور، قتل و غارت گری، زنا، جوا، بدکاری، شراب نوشی، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں۔ مختلف قبائل کے درمیان میں جو مابین جو تعصب تھی، جو نفرت تھی، اس کی کہانیاں بھی دہائیوں تک سنائی جاتی۔ معاشرہ مرکزیت سے محرومیت کے باعث کسی طرح بھی ترقی نہ کر سکتا تھا، لیکن جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئی تو عربوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے اخلاقیات اور ذمہ داریوں کے تناظر میں ایک سماجی انقلاب مل گیا، اور اجتماعی اخلاقیات کا اظہار جو قرآن نے میں دیا، مساوات کا جو درس دیا، انصاف کا جو درس دیا، اخوت کا جو درس دیا، مساوات کا درس دیا، رحم اور ہمدردی کے جو دروس ہیں یہ انہوں نے حاصل کیے۔ سماجی انتشار ایسا کہ پوری قوم اور امت کا کوئی سماجی نظام ہی نہ تھا،
جو سردار ہی حکمران ہوتے اور نسل در نسل ان کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ المختصر یہ کہ ظہور اسلام سے قبل اہل عرب جن اخلاقی، سماجی، معاشرتی اور تہذیبی خرابیوں اور مذہبی بے راہ رویوں کا شکار تھے، اور جن کے دل و دماغ میں کفر و شرک بری طرح گھر کر چکے تھے، جو دین ابراہیمی کی اصل شکل سے محروم ہو چکے تھے اور دین ابراہیمی کا اصل چہرہ مسخ ہو چکا تھا، ان کو ایسے بدترین حالات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم الشان اور ہماگیر اسلامی نظام دیا کہ جس نے کفر و شرک کی شب تاریک کو روشن کر دیا، جس انقلاب نے ان گمراہوں اور بھولے بھٹکوں کی درست سمت میں رہنمائی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم انقلابی نظام کی بنیاد طبقاتی نظام سے بلا امتیاز انسانی ہمدردی کے اوپر رکھی، سماجی بہبود کے اوپر رکھی اور خدمت خلق جیسے پاکیزہ اصولوں پر اس کو استوار کیا۔ آپ کی تعلیمات نے نہ صرف ان افراد کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ دیا، بلکہ امن و آشتی سے معاشرتی، معاشی، سماجی زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی دیے۔ آپ نے ایسا جامع اور کامل ترین نظام عطا کیا کہ جس میں ہر شخص کے حقوق و فرائض کو متعین کر دیا، اور جس کا عملی نمونہ اسوہ رسول کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے وہ تمام برائیاں جو اس وقت معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی تھی، جس سے لگ یہ رہا تھا کہ اب یہ تہذیب و تمدن دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، اب یہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن جب انقلابی اقدامات اسلام نے تعلیمات جو دیں ان کی روشنی میں جب ان لوگوں کی زندگیاں بدلیں تو دیکھا کہ انہی لوگوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی، اور بڑی دو سپر پاورز جو ہیں وہ فارس اور روم، ان دونوں کو فتح بھی کیا، اور کئی صدیوں تک حکمرانی بھی ان کی چلتی رہی۔ جب تک مسلمان اسلام کے دیے گئے سنہری اصولوں پر عمل کرتے رہے تب تک مسلمان دنیا کے اندر حکمرانی بھی کرتے رہے، عزت اور عظمت ان کا حصہ تھا، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسلام کے دیے ہوئے اصولوں سے روگردانی کر دی، جب ان اصولوں کو چھوڑ دیا، تو پھر تاریخ نے ہمیں یہ حالات دکھائے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان ہر جگہ پہ پس رہے ہیں اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے جو دیے گئے سنہری اصول تھے، جو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ ہی نہیں کیا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن جو کلمے کے لوازمات تھے، جو کلمہ کا تقاضا تھا، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور مسلمان دنیا کے اندر تنزلی اور ذلت کا استعارہ بن گیا۔ حضرات محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے جو انقلابی اقدامات کیے، اسلام نے جو روشن تعلیمات دی، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ سیرت مقدسہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اندر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامات خداوندی جو ہیں ان کو نافذ کریں، تاکہ ہم بھی اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سہانی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ